मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। 3 तलाक के खिलाफ सायरा बानो की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक और मुस्लिम महिला ने फरियाद लगाई है जिसे उसके शौहर ने स्पीड पोस्ट के जरिए 3 तलाक दे दिए हैं। क्या इस्लाम में स्पीड पोस्ट से भी तलाक देने की छूट है? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ मर्दों की मनमानी के लिए है? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस हेडलाइंस के बाद। जिसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा खौफ अगर किसी चीज से लगता है तो वो है 3 तलाक। कभी पत्नी के सामने तो कभी एमएमएस के जरिए, कभी कई 3 बार तलाक बोलने की परंपरा को मुस्लिम पर्सनल लॉ का जामा पहना दिया गया है, जबकि कई मुस्लिम धर्मगुरु ही मानते हैं कि 3 तलाक इस्लाम के खिलाफ है। देश में 3 तलाक पर पिछले दिनों बहस तेज हुई जब उत्तराखंड के काशीपुर की सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सायरा बानो जैसे हालात में जयपुर की आफरीन फंसी हुई हैं और इन्होंने भी इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। आफरीन ने एमबीए किया है। उनकी शादी एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए इंदौर के अशर वारसी से हुई थी, लेकिन अशर वारसी ने आफरीन को स्पीड पोस्ट के जरिए तलाक दे दिया। आफरीन का आरोप है कि शादी के बाद उन्हें दहेज के लिए सताया गया और अब हाथ से तलाक 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 लिखकर स्पीड पोस्ट से उनके पास भेज दिया गया है। आफरीन का कहना है कि वो तलाक वाला स्पीड पोस्ट मिलने के बाद अपने पति से मिलने उनके घर इंदौर भी गई थी, लेकिन वहां उन्हें ताला बंद मिला। आफरीन का मामला भी उत्तराखंड की सायरा बानो जैसा ही है और सायरा बानो की तरह आफरीन ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि 3 तलाक की प्रथा खत्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आफरीन की याचिका मंजूर कर ली है और इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई है अगेंस्ट दिस ट्रिपल तलाक, बिकॉज ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार के साथ बैठिए, आप एक उस लड़की के साथ बैठिए, समाज के साथ बैठिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको उसको सॉर्ट आउट कीजिए। ये एक बहुत बड़ी चीटिंग है स्पीड पोस्ट के तलाक भेजना। जिसके माँ बाप नहीं है, मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर नहीं है, अभी भी मेरे भैया की डेथ हुई है। आप उस लड़की की मेंटली सिचुएशन नहीं जान सकते, आप उस रिलेटिव्स की नहीं जान सकते कि स्पीड पोस्ट के थ्रू आपने जिससे शादी करी है, पूरे उम्र साथ रहने का वादा करा है और स्पीड पोस्ट के तलाक भेजना मुझे बिल्कुल गलत लगता है। हमारा जो चैलेंज है वो 3 चीजों के ऊपर चैलेंज है। पहले कि जो तलाक 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 कह करके तलाक कर देते हैं वो प्रक्रिया सही नहीं है और इसमें क्योंकि किसी स्त्री का कोई स्थान नहीं दिया जाता है। दूसरी निकाह हलाला, जिसमें कि एक इंटरवीनिंग मैरिज के बारे में कहा गया है, वो हमारी प्रक्रिया सही नहीं है। और तीसरी की जो हस्बैंड है वो एक व्यक्ति एक औरत से ज्यादा नहीं औरत रख सकेगा। तीसरी चीज हमारा ये है। बीती 13 मई को इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नजमा हेपतुल्ला से खास बातचीत की थी और नजमा हेपतुल्ला साहिबा ने इस पर अपने विचार भी रखे थे। सुनिए। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है जो कोर्ट के अंदर चल रहा है वो ट्रिपल तलाक को लेकर, तलाक 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 को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा केंद्र सरकार की इसमें राय मांगी है। एक महिला उत्तराखंड की सायरा नाम की कोर्ट में अंदर गई है और उसका कहना है कि महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। अब पुरुष वर्ग मोटे तौर पे ये मानता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये मोटे तौर पे मानता है कि ये होना चाहिए, लेकिन जो महिलाएं हैं माइनॉरिटी की वो कहती हैं कि ये महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। एक महिला होते हुए आप क्या सोचती हैं, क्या होना चाहिए? एक आपका व्यू एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के तौर पर और सरकार का व्यू कि सरकार कोर्ट में क्या कहने जा रही है, क्योंकि कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। एक औरत के नाते अगर मैं ये कहूं, ये मुद्दा पहले भी उठा, शाहबानो के टाइम पे भी उठा, जब मैं बोली भी इसके ऊपर। देखिए, अगर किसी महिला को तकलीफ होती है, अगर आप उसको शादी करके एक दिन एक गुस्से में 3 बार कह देते हैं कि तलाक 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 एंड देयर इज नो वे टू कम बैक, ये क्या अच्छी बात है? इस्लाम में तो औरत के साथ अच्छा सलूक करने की बात है। इस्लाम में किसी दूसरे मजहब में, किसी मजहबी किताब में औरत का हक के बारे में कहीं नहीं लिखा है। इस्लाम में लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है, इस्लाम मतलब रसूलुल्लाह ने भी कहा है, वो कुरान शरीफ में है कि औरत को बाप के प्रॉपर्टी में, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, इनहेरिट करने का, प्रॉपर्टी रखने का, अपने तौर पर डिस्पोज करने का। ये किसी मजहब की किताब में नहीं है। तो जब इस्लाम, जब कुरान, जब अल्लाह मियां औरत को इतनी अहमियत देते हैं तो लोगों को सोचना चाहिए, हमें अपने मजहब के ऊपर तोहमत नहीं लगने देना चाहिए कि लोग ये कहें कि ये अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। एक हमदर्दी का, मोहब्बत का सलूक किया जाए, बिला वजह तलाक दे देना, गुस्से में दे देना, ये मैं सही नहीं समझती हूँ।
یہ معاملے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور بار بار عورتوں کی طرف سے یہ باتیں اٹھی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس شعبانوں کے زمانے میں بھی یہی سب مسلم پرسنل بورڈ والوں نے، یوسف مچھالا لائر تھے ان کے، میرے گھر پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم خود اندر سے اس پہ ریفارم لانے کی کوشش کریں. آج کتنے سال گزر گئے؟ 25 سال تو ہو گئے شعبانوں. کوئی ریفارمز لانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے مذہب کا نام خراب ہو؟ معاملہ گمبھیر ہے، گمبھیر. ہمارے ساتھ پینل بھی ہے اس وقت ڈسکشن کرنے کے لیے. میں انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ عبدالرحمان عابد صاحب جڑیں گے، جنرل سیکریٹری ہیں انڈین مسلم رابطہ کونسل کے. اس کے علاوہ مولانا مقصود الحسن قاسمی صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، چیئرمین آل انڈیا امام کونسل کے. ہمارے ساتھ آفرین بھی جڑیں گی جو کہ وکٹم ہیں، جن پر آج ہم یہ چرچا کر رہے ہیں. شمینہ شفیق ہمارے ساتھ جڑیں گی جو کہ NCW کی ایکس ممبر رہ چکی ہیں. ہمارے ساتھ شائستہ امبر صاحبہ جڑیں گی جو کہ آل انڈیا مسلم وومن پرسنل لا بورڈ سے وابستہ ہیں. اس کے علاوہ دیویانش پرتاپ سنگھ ہمارے ساتھ یہاں ہیں جو کہ آفرین کے ایڈوکیٹ ہیں، ان کے وکیل ہیں، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ دقت یہ ہے کہ تکنیکی خامی کی وجہ سے آفرین، شمیمان شفیق اور شائستہ امبر ابھی ہمارے ساتھ نہیں جڑ پائے ہیں. امید کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ لوگ جڑیں گے ہم ان کا رخ کریں گے. لیکن اس بیچ دیویانش جی، میں آپ سے چاہوں گا یہ جاننا، کیونکہ آپ نے اس پورے معاملے کی جو ہے وہ بڑی باریکی سے اسٹڈی کی ہوگی. کیا معاملہ ہے، کیسے یہ معاملہ شروع ہوا؟ آفرین کی کہانی ہم نے دیکھا، ہائیلی ایجوکیٹڈ ویمن ہے وہ، اور ویب سائٹ کے ذریعے شادی.com کے ذریعے ان کی شادی ہوئی. پھر اچانک ایسا 2-3 سال میں کیا ہو گیا کہ معاملہ طلاق تک پہنچ گیا؟ آفرین کی شادی کے بعد ان کے ساتھ کافی زیادہ زیادتیاں ہوئیں. ان کے ساتھ ڈاوری کی ڈیمانڈ تھی. ان کے فادر کی پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی. ان کے بھائیوں نے ان کی شادی کری اور اتنی زیادہ ہیرسمنٹ ہوئی کہ ان کی ماں کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی اور اینڈ میں ان کی ماں نے بھی دم توڑ دیا. اس کے بعد جیسے ہی ان کی ماں نے دم توڑا، ان کو ایک خط ملا جنوری کے مہینے میں، جس میں کہ ان کو بتایا گیا کہ تم میرے گھر پہ دوستی سے نہیں رہتی ہو، تم میرے گھر والوں سے کوآپریٹ نہیں کرتی ہو، اور اس لیے میں تم کو ڈیوورس دیتا ہوں. یہ اسپیڈ پوسٹ سے ان کو خط ملا، جس کے بعد انہوں نے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے بولا کہ میں نے تم کو ڈیوورس دے دیا ہے. یہ معاملہ اب اس کے خلاف ہم لوگوں نے سپریم کورٹ میں ڈالا ہے اس پریکٹس کو ابالش کرنے کے لیے، کہتے ہوئے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے مولک ادھیکاروں کے ہنن کا معاملہ ہے. اور جو مسلم پرسنل لا شریعہ ایپلیکیشن ایکٹ 1927 ہے، اس کا جو سیکشن 2 میں جو یہ سب پراودھان دیے گئے ہیں، جس سے کہا گیا ہے کہ جو ایپلیکیشن ہوئے گا شریعہ کا ان میٹرز آف میرج اور ادرز، وہ ہٹنا چاہیے. اور ہماری اس پیٹیشن پہ سپریم کورٹ نے نوٹس ایشو کر دیا ہے اور اس کے بعد ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی، یہ کیا جو اسپیڈ پوسٹ سے طلاق دیا گیا، دیویش جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا آفرین نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی کسی اس طریقے کے ان کو سنکیت ان کے پتی کی طرف سے ملے تھے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے یا انہیں ڈیورس دینا چاہتے ہیں، طلاق دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں. ان کے ساتھ کافی کروئلٹی ہوا کرتی تھی. اچھا. ان کے ساتھ مار پیٹ ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کو ایک بار انسیکٹیسائڈ بھی ایڈمنسٹر کیا گیا تھا، جس کے چلتے وہ ہاسپٹل میں تھی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک FIR بھی کری ہوئی ہے ان کے اوپر. لیکن یہ ساری کی ساری جو FIR وغیرہ ہیں یہ بعد کی چیزیں ہیں. تو کافی زیادتیاں پہلے سے ہوتی رہی. یہ لوگ جو ایلیگیشنز ہیں آفرین کے، وہ یہ ایلیگیشنز ہیں کہ یہ لوگ دہیج کے لوبھی ہیں اور دہیج نہ ملنے پہ، کیونکہ ان کے پتا نہیں ہیں، ان کے بھائی ہے جو ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اور دہیج نہ ملنے پر یہ لوگ اور دہیج جس ویکتی سے مل سکے، جس مہیلا سے مل سکے، اس سے شادی کرنے کے لیے ان کو ڈیورس دے دیا. ٹھیک ہے. مولانا صاحب، وجاہت پہ میں بعد میں آؤں گا کہ کیا وجہ رہی ہو سکتی ہے اس کی، لیکن میں آپ سے ایک لائن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسپیڈ پوسٹ کے ذریعے دیا گیا طلاق بھی اب جائز ہے؟ دیکھیے، پہلے اس کے تھوڑا سا آپ سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام میں طلاق کیسے ہوتا ہے. میاں بیوی کے بیچ اگر اختلافات ہو گئے اور شدید نوعیت اختیار کر گئے تو حکم ہے کہ دونوں کے میاں بیوی کے دونوں کے بڑے بزرگ آپس میں بیٹھیں، مل جل کر بات چیت کریں اور دونوں کو سلجھائیں، آپس میں دونوں کے میل ملاپ کی کوشش کریں. اگر وہ بھی ناکام ہو جاتی ہے، اس سے پہلے بھی وہ بھی ناکام ہو جاتی ہے، اب تو میاں بیوی پھر دونوں ان کے بزرگوں کے رشتے دار، دونوں کے بزرگ رشتے دار وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں، پھر آخری معاملے میں طلاق ہے. اس لیے کہ انتشار، اور یہ تینوں طلاقوں کے بیچ وقفہ کتنا؟ کم سے کم 1 مہینہ ہونا چاہیے. وہ بیسٹ وے آف طلاق یہی ہے کہ ایک بار طلاق ہو گئی، پھر اس کے بعد مینسوریشن کا انتظار کیا جائے
اور خود بخود ایک طلاق پڑ جائے گی، پھر تیسری بار بھی اس طرح سے ہو، اور اس حالت میں میاں بیوی الگ ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ جب چاہیں گے دونوں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. یہ طلاق کا بیسٹ طریقہ. لیکن قرآن شریف میں آپ نے کہا الگ ہو جائے، لیکن قرآن شریف میں تو یہ بھی لکھا ہوا کہ پتی کے گھر سے جبرن نکالا نہیں جا سکتا مہیلا کو. نہیں، دیکھیے جب وہ طلاق ہو گئی، میرا کہنا یہ ہے طلاق کا مس یوز ہے، بہت سی جگہوں پر مس یوز ہے، اور اس مس یوز کو روکنے کی کوشش کی جانی چاہیے. یہ اسپیڈ پوسٹ سے جو طلاق دیا ہے یہ مس یوز ہے. دیکھیے نہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، میں اس کو غلط طریقہ مانتا ہوں، اور لیکن اس طریقے سے بچنا چاہیے. طلاق تو ہو گئی، لیکن اس طریقے سے بچنے کی ضرورت ہے. جو قرآن میں طریقہ بیسٹ بتایا گیا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. بچنا چاہیے مولانا صاحب، یہ طریقہ غلط ہے، وہ ختم ہونا چاہیے. اس طریقے کو، یہ جو طریقہ کیا ہے اس کو مس یوز سے بدلا جانا چاہیے. قرآن میں آپ کوئی چینجنگ نہیں لا سکتے، اسلام میں کوئی چینجنگ نہیں لا سکتے. یہ تو لا دی نا اسپیڈ پوسٹ سے طلاق نہیں، دیا. یہ طلاق کا ایک طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، ایک مس یوز ہے. اس سے بچنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا چاہیے کہ اس طرح کی طلاقیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں مولانا، نہ ہونی چاہیے. طریقہ غلط ہے. میرا کہنا یہ ہے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ پوری میڈیا کو اور تمام لوگوں کو جیسے کہ طلاق کی لاشیں بکھری پڑی ہیں. اس دیش میں عورتیں نہیں تو اور کتنے معاملات آپ چاہتے ہیں بھائی؟ اس دیش میں عورتوں کو مارا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ طلاق وہاں نہیں ہے. ہندو ایکٹ میں طلاق تھی نہیں، تو عورتوں کو اگر جلایا جاتا ہے تو آپ بھی 10 سال تک آپ بھی اپنے قوم کی عورتوں پر ظلم کریں گے. مجھے ایک پوائنٹ آپ کو لائسنس مل گیا، آپ کو لائسنس مل گیا. جب آپ کے یہاں طلاق ہے ہی نہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ قتل کرتے ہیں. نہیں، باقاعدہ کورٹ میں جا کے ڈیورس لیتے ہیں. کس نے کہہ دیا آپ سے قتل کرتے ہیں؟ ایک آدھ دو معاملات اگر ہو جاتے ہیں تو آپ کے قوم میں بھی ہو جاتے، ٹھیک ہے، زیادہ ہو جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے، زیادہ ہو جاتے ہوں گے، لیکن طلاق کا یہ طلاق کا یہ قانونی طلاق کا یہ قانونی طریقہ نہیں ہے ہندوؤں میں کہ قتل کر دیا جائے. مولانا صاحب تیز بولنے سے کوئی نیا قانون نہیں بنا دیں گے آپ. ہندوؤں میں قتل کوئی الگ ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی قانونی ذریعہ نہیں ہے ہندوؤں میں کہ قتل کر کے الگ ہوا جائے. باقاعدہ عدالت سے ڈیورس لیا جاتا ہے. کمال کر رہے ہیں آپ مولانا صاحب. شادی ہونے کے بعد 10 سال تک وہ طلاق کی پیٹیشن بھی نہیں داخل کر سکتے. ارے میں کہہ رہا ہوں کہ جو قانونی پرکریا ہے اس میں مت جائیے، قانونی پرکریا ہے یہ مانیے. پسند نہیں ہے تو اس کو مار کر کے اسلام میں کم از کم جان تو بچ جاتی ہے. نہیں آپ یہ دیکھیے، اگر دونوں میاں مولانا صاحب پھر جان لے لیتا ہے. آپ اسے الگ ہی جامع پہنا رہے ہیں. نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اسی وجہ سے تو آج تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندو میرج ایکٹ میں آپ چینجنگ لائیے، اور اسی وجہ تاکہ عورتیں جو جلائی جا رہی ہیں، ماری جا رہی ہیں، طلاق کا کوئی وہاں پروویژن ہے ہی نہیں. اچھا، پروویژن نہیں ہے. کمال کر رہے ہیں آپ. پھر جائیے اور قانون پڑھ کر آئیے. قانون پڑھ کر آئیے مولانا صاحب. آپ پڑھے لکھے بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ وکیل صاحب آپ پڑھے لکھے بھی ہیں کہ نہیں؟ شادی کے بعد 10 سال تک آپ طلاق کی سوچ بھی نہیں سکتے. کیا یہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک دم نہیں. شمینہ شفیق ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، میں سیدھے ان کا رخ کرتا ہوں. یہ ہندو میرج ایکٹ میں جو تبدیلی ہوئی تھی یہ تھا، یہ لایا گیا ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پروسیجر ہی نہیں ہے ہندوؤں میں ڈیورس لینے کا. یہ تو جاہلیت کی بات کر رہے ہیں آپ. نہ ٹھیک ہے. شمینہ شفیق ہمارے ساتھ ہیں. ہندو دھرم کا جو بھائی اوروں کی بھی باری آ جانے دیجیے. آپ پتہ نہیں کہاں کون سا چنڈو خانے کا اخبار پڑھ کر آ گئے یہاں پر، اور آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں. ہندو دھرم میں طلاق مجھے غصہ آ رہا ہے آپ کے اوپر. آپ میرے مہمان ہیں لیکن پھر بھی مجھے غصہ آ رہا ہے. آپ کس طریقے کی جاہلیت کی باتیں کر رہے ہیں، کیسی باتیں، کمال کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے تو ابھی کوئی بات ہی نہیں کی. آپ جاہلانہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو دھرم میں ڈیورس کا، طلاق کا کوئی پروویژن ہی نہیں ہے، کوئی قانونی پہلو نہیں ہے. ہندو دھرم میں چلیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے مولانا صاحب. یہ دنیا کو، جنتا کو، درشکوں کو طے کرنے دیجیے کہ آپ کیا بول رہے ہیں. سدھار کیا گیا ہے، سنشودھن کیا گیا ہے. بہت بڑھیا. شمینہ شفیق ہمارے ساتھ ہیں. 10 سال تک آپ طلاق کی سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. یہ شمینہ شفیق جی اسپیڈ پوسٹ سے دیے گئے طلاق کو کہہ رہے طریقہ غلط تھا لیکن طلاق مانا جائے گا. آپ کیا کہیں گی اس پر؟ اور ساتھ ہی ہندو دھرم پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ ڈیورس کا کوئی پروسیجر نہیں ہے، کوئی قانونی اس میں کوئی ذریعہ نہیں ہے ڈیورس لینے کا. بہت افسوسناک بات ہے اور بہت شرم کی بات ہے. ایک عورت ہونے کے ناطے مجھے شرم آتی ہے کہ آج کے اس دنیا میں جہاں پر اسلامک کوئی ذریعہ نہیں ہے ڈیورس لینے کا.
بہت افسوسناک بات ہے اور بہت شرم کی بات ہے. ایک عورت ہونے کے ناطے مجھے شرم آتی ہے کہ آج کے اس دنیا میں جہاں پر اسلامک کنٹریز نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ٹرپل طلاق ان اسلامک ہے، وہاں پر ہندوستان میں ٹرپل طلاق کے نام پر عورتوں کو اس طرح سے بے وجہ پریشان کیا جا رہا ہے ناجائز طریقے سے. آواز غائب ہو گئی. جی آواز آ رہی ہے شمینہ جی بولیے. ہاں جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہندو میرج ایکٹ کے بارے میں، تو مجھے لگتا ہے ان کی نالج کم ہے، تو ان سے میں نے بھی سوال اٹھایا. مگر اگر واپس ہم مدعے پر آئیں تو مدعا یہ ہے کہ مسلم مہیلاؤں کے ساتھ یہ بے ایمانی کیوں ہو رہی ہے، کیوں ان کے پاس، کیونکہ شرعی طور پہ ان کو یہ حق ہے کہ جب ان کی شادی ٹوٹنے کی کگار پر آئے تو دونوں طرف کے لوگ بیٹھے، گواہ بیٹھے، کمپرومائز کی سچویشن پیدا کی جائے. اگر نہ ہو پائے تب دونوں طرف سے بیٹھ کر قاعدے سے سلیقے سے طلاق دی جائے. اس کے بعد عدت کا وقت پورا ہونے کے بعد دوبارہ سے طلاق ہوتی ہے. اگر یہ بات اسلامک کنٹریز نے ایکسپٹ کر لی ہے تو ہندوستان میں مولاناؤں کو ایکسپٹ کرنے کی کیوں دقت آ رہی ہے؟ دقت میں بتاتی ہوں آپ کو یہ آ رہی ہے کیونکہ سارا کا سارا دار و مدار جو ہے وہ عورت کے اوپر ڈال دیا گیا ہے کہ ذمہ داری تمہاری ہے، بچے تم پیدا کرو گی، پالو گی تم، روٹی تم بناؤ گی. اگر تمہارے ساتھ ہمیں نہیں رہنے کی ضرورت ہے، یہ غلط ہے مولانا صاحب، بہت مزہ آ گیا. یہ غلط ہے، حالانکہ آپ کے من مطابق جواب نہیں ہے تو یہ غلط ہے. اسلامک طور پہ واہ 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 مولانا صاحب تعلیم آپ کے لیے، کتاب میں نہیں دیے، آپ کے لیے تعلیم. مگر اس کا مولانا آپ کو بھی لاؤں گا. غلط طریقے سے سامنے رکھا جا رہا ہے کیونکہ مردوں کو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے. مردوں کو لگ رہا ہے کہ وہ ایک شادی کے علاوہ دوسری شادی، تیسری شادی بہت آرام سے ذمہ داری سے الگ ہو جاتے ہیں، دوسری ذمہ داری میں پڑتے ہیں، وہاں نہیں پڑتا، پھر تیسری ذمہ داری میں پڑ جاتے ہیں. یہاں بات سیدھے سیدھے پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کی ہے. یہاں مردوں کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا وہ یہ بہت ہی ان اسلامک جو ٹرپل طلاق ہے اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. حالانکہ اچھے اچھے ڈیبیٹس میں مولانا لوگ کہہ چکے ہیں کہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق دینے کا وہ طلاق احسن ہے، طلاق بدعت نہیں ہے. مگر یہ لوگ طلاق بدعت کو زیادہ اہمیت اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر مرد کے اوپر کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. نہیں، ہم نہیں اہمیت دے رہے، ہم نہیں اہمیت دے رہے، ہم نہیں کہہ رہے. لہٰذا یہ طلاق بدعت کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. وہ طریقہ غلط ہے. ٹھیک ہے، غلط ہے اور اسی پر چلیں گے. اسی کو جائز بھی ٹھہرائیں گے. یہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے شمینہ جی، ٹھیک ہے آپ رک جائیے. آپ ہی کو نہیں بلایا میں نے، اوروں کو بھی بلایا. عبد الرحمان عابد جی، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے انوراگ جی، میں سب سے پہلے، مجھے نہیں پتا میرے آنے سے، چونکہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا 5-10 منٹ، مجھ سے پہلے کیا گفتگو ہوئی. بنیادی طور پر شادی جسے ہم کہتے ہیں وہ نکاح ہے، اور نکاح جو ہے اصل میں ایک ایگریمنٹ ہے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان کہ بھائی ہم اور تم میاں بیوی کی طرح سے زندگی گزاریں گے. تو جب ہم یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس ایگریمنٹ میں ہمیں 3 پاورز جو ہے وہ ایک مرد کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اس میں کہ بھائی آپ کو 3 بار یہ موقع رہتا ہے جسے ہم طلاق مانتے ہیں نا، وہ ایک طرح سے مجھے بعد میں یہ بھی بتائیے جب آپ کی بات کمپلیٹ ہو جائے کہ عورت کے ہاتھ میں بھی کیا کوئی پاور ہوتی ہے. میں وہ بتاؤں گا آپ کو مولانا، ایک منٹ میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. تو یہ ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ میں 3 اختیار جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، اور وہ 3 اختیار کا مطلب کیا ہے کہ اس میں اگر خدا نہ خواستہ آپ کی زندگی کسی طرح سے پٹری پر نہیں چل پاتی اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دونوں طرف کے رشتہ دار گھر والے وہ بیٹھ کے معاملے کو سلجھائیں. نہیں سلجھا سکتے، کسی وجہ سے کوئی ایسی مجبوری بنتی ہے، تو پھر اس میں یہ کہا گیا کہ بھائی وہ مرد جو ہے ایک طلاق دے دے، اور وہ بھی ایسے وقت میں دے کہ وہ تو ہر ایک خاص اصطلاح ہے وہ جی اس کو جو ہے خاص وہ اصطلاح ہے اس کو اس میں اس وقت پر آپ دے، ایسے بھی نہیں کہ کسی بھی وقت آپ نے طلاق دے دیا، اور دے کر کے وہ عورت اس وقت مرد کے گھر میں رہے گی، وہی اس کا خرچہ اٹھائے گا، وہ پوری طرح آزاد رہے گی. جیسے میری بہن کہہ رہی تھی، میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں، اور یہ چونکہ میں تائید نہیں کرتا ہوں بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے، اور قرآن میں یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، حدیث میں موجود ہے. تو جب ہو سکتا ہے کہ اس 1 مہینے کے پیریڈ میں دونوں میاں بیوی کے من میں وہ کھٹاس ختم ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، اور ان دونوں کو اپنے من کے اندر نرمی پیدا ہو تو وہ پھر مل جائے. تو وہاں پر یہ پاور دی گئی ہے مرد کو کہ بھائی پھر آپ جو ہے بغیر کسی نکاح کے، بغیر کسی عدت کے پھر دونوں آپ میاں بیوی کی طرح سے رہ سکتے ہیں. لیکن یہ زندگی بھر میں صرف 2 بار یہ ایسا چانس اس کو دیا گیا کہ پھر کبھی اس بار ملاپ ہو گیا، پھر 5-10 سال کے بعد کبھی ایسا ہو گیا، تو پھر ایک موقع وہی اس کے ہاتھ ہے، اور وہ 1 مہینے کا پیریڈ اس کا ہے. لیکن اگر اس وقت بھی اس نے وہ موقع گنوا دیا
तो फिर तीसरा मौका उसको ऐसा नहीं दिया जा सकता कि वो तीसरी तलाक दे करके भी फिर भी दोनों मियां बीवी के साथ रह सके। 3 तलाक का ये है तरीका। इसी तरह औरत को एक अख्तियार इसमें दिया गया है, और औरत को एक इसलिए दिया गया है कि चूंकि औरत में सहन और शक्ति जो सहनशीलता है वो थोड़ी कम होती है मर्द के मुकाबले में, और चूंकि कमजोर होती नहीं। हम आप इसका रोजाना तजर्बा भी करते हैं कि घर में हमारी औरतें, हम जरा सा कुछ, मर्द बहुत सह लेता है, इसलिए लेकिन उसको जो आपकी माँ ने आपको पैदा करते हुए तकलीफ उठाई होगी, आप जिंदगी में कभी नहीं उठा पाएंगे। लेकिन मेरा बाप जितनी तकलीफें बाहर खेल के आ जाता है और सह लेता है, उसकी माँ नहीं कर सकती, और मेरी बीवी भी वैसा नहीं कर सकती। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फिर भी इस्लाम ने, शरीयत ने औरत को अख्तियार दिया है कि अगर, मेरी बहन पहले मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, कि अगर वो किसी मौके पर ये समझती है कि वो नहीं गुजारा कर सकती, लेकिन मर्द ये चाहता है नहीं साहब मैं तो साथ ही रखना चाहता हूं, उसे भी अख्तियार दिया गया है कि वो खुला ले सकती है, और वो भी इसी तरह जैसे मर्द तलाक दे सकता है वो खुला दे सकती है। तो इसी तरह से उसको भी, लेकिन मेरी बहन मेरी बात पूरी हो जाए। मुझे बताएं कि हिंदुस्तान में कितनी औरतों को खुला मिल रहा है, अगर वो जाती हैं कहने, अगर वो नहीं मिल रहा है वो गलत हो रहा है। अगर देखिए गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। तलाक का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, खुला नहीं मिल रहा तो वो भी गलत हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। और कासमी साहब जो है दलीलें पेश कर रहे थे यहाँ पर हिंदू धर्म को लेकर के। अदालत जाइए कासमी साहब, देखिए वहाँ पे डिवोर्स के कितने मामले हैं और कितने लोग डिवोर्स लेते हैं रोजाना कानूनी तरीके से। तो 3 बार का चांस दिया गया है। अच्छा मुझे ये बताइए, मुझे आफरीन भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, मैं उनकी दुख भरी कहानी सुनूं, लेकिन उससे पहले आबिद साहब मुझे ये बताइए कि स्पीड पोस्ट से आफरीन को अगर तलाक दिया गया है तो क्यों नहीं उसको आप खारिज कर देते? फिर देखिए साहब, ऐसा है, तलाक को खारिज गलत हो रहा है ना आपके हिसाब से, तो खारिज कीजिए। नहीं, कुरान के हिसाब से गलत नहीं हो रहा, तलाक तो हो जाएगा। नहीं, तलाक कुरान के हिसाब से गलत क्यों नहीं हो रहा? जब आपने मुझे पूरा प्रोसीजर समझा दिया कुरान के हिसाब से, तो जी कुरान के हिसाब से ये है कि तलाक तो आपने लिख के दे दिया तो भी तलाक हो जाएगा, तलाक आपने जबान से बोल के कह दिया तो भी तलाक हो जाएगा, तलाक आपने 2 आदमियों की मौजूदगी में कहीं दूसरी जगह बैठ के कह दिया तो भी तलाक हो जाएगा। और ये सारी डिटेल कुरान में और हदीस में मौजूद है। क्या स्पीड पोस्ट से आप तलाक दे सकते हैं? स्पीड पोस्ट से भेजें आप उसको, फिर या फैक्स से भेजें उसको आप, या आप किसी और जरिए से भेजें, लेकिन आपने जब लिख के, लेकिन इसमें तहकीक करने वाली जो चीज है वो ये है कि आया वो लेटर या वो स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाली चीज उसी आदमी ने लिख के भेजी है, चलिए, या किसी और ने। आबिद साहब कह रहे कुरान में ये भी लिखा है कि स्पीड पोस्ट से आप तलाक दे सकते हैं। चलिए ठीक, हाँ, बात ये है कि उसने तहरीर लिखा होता है कि आपने तहरीर में दे दिया या जबान से दे दिया। आपने कैसे भी तलाक दे दिया, तलाक तो हो जाएगा। आपके पास जहर एक, आपने वो जहर जो है चाहे घोल के पानी में खा लिया या सूखा खा लिया। चलिए आबिद साहब, हसन कासमी साहब, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि आप लोगों के हाथ में ये सब दलीलें हैं देने के लिए। आप लोग अपने आप को कहते हैं कि आप लोग सहनशील हैं, महिलाओं से ज्यादा सारे कानून भी आपके लिए बने हुए हैं। बहरहाल मेरी एक मजबूरी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी है। आफरीन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शमीना जी की हम बात सुनेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेकर फौरन वापस आते हैं। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ मर्दों की सहूलियत के लिए बना है, उन्हें ताकत देने के लिए बना है? क्या इस्लाम में स्पीड पोस्ट से भी तलाक जायज है? हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पीड़ित आफरीन इस वक्त जुड़ चुकी हैं स्काइप के जरिए। आफरीन, अब तक की डिबेट आपने जितनी भी सुनी हो, लेकिन उससे पहले मैं आपकी कहानी सुनना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर मौलाना मसूद हसन कासमी साहब बैठे हुए हैं, अब्दुल रहमान आबिद साहब बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ये सुने कि आपके साथ क्या कुछ हुआ है, कब से आपके ऊपर जुल्म शुरू हुए और फिर कैसे बात तलाक तक पहुंची, एक बार बता दीजिए। मेरी शादी अगस्त 2014 में हुई थी शादी.com के थ्रू, और उसके बाद सब कुछ ठीक चलता रहा 2 महीने तक, 2-3 महीने तक। उसके बाद मेरे इन लॉज ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे मेंटली हैरेस करना स्टार्ट करा कि वो इंदौर हाईकोर्ट में वकील हैं, NLU LLM से पटियाला से LLM करा है उन्होंने, कि अगर कोई और लड़की आती तो इतनी डॉरी मिलती, इतना कैश मिलता, इतनी बड़ी कार मिलती। इस तरीके से मेंटली हैरेस करना स्टार्ट करा। उसके बाद उन्होंने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। बट मैंने अपने कभी भी मेरी मम्मी से, मेरे भाइयों से कभी कंप्लेन नहीं करी, क्योंकि मेरे पापा की डेथ 2009 में हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि मुझे मेरी मम्मी को, मेरे भाइयों को परेशान नहीं करना चाहिए अब। फिर उन्होंने फिर भी मुझे अगस्त 2015 में मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया, और मेरे परिवार वालों के समझाने पर मेरे पति आए वापस और मुझे वापस इंदौर ले गए 9-10 दिन में। और फिर सितंबर में वापस उन्होंने मारपीट के मुझे घर से बाहर निकाल दिया।
اور پھر اس کے بعد 2 اکتوبر 2015 کو میں میری مدر کے ساتھ ٹریولنگ کر رہی تھی، جے پور سے جودھپور جا رہی تھی بس میں، بٹ آئی میٹ ود این ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری ممی کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی۔ 2 اکتوبر 2015 کو میں میری مدر کے ساتھ ٹریولنگ کر رہی تھی، جے پور سے جودھپور جا رہی تھی بس میں، بٹ آئی میٹ ود این ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری ممی کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی تھی۔ مجھے کافی چوٹیں آئی تھی، میری ریسٹ فریکچر ہو گئی تھی، مجھے کافی اسٹیچز آئے تھے ہاتھ پہ، چہرے پر، اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ آئے، جودھپور آئے، میرے ساتھ رہے 9-10 دن، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اس کے بعد میں ان سے پوچھتی رہی کب آ رہے، اس کے بعد انہوں نے ایک دم سے مجھے سب جگہ سے فون کال سے بلاک کر دیا۔ پھر بھی میرے ریلیٹیوز ہیں میرے اشر سے، اور میں اپنی ساس سے بات کرتی رہی، ان سے پوچھتی رہی کہ آپ کب آ رہے ہیں مجھے لینے واپس، تو ان کا ایک ہی سوال ہوتا تھا، ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ ہم 5 دن میں آ رہے ہیں، 7 دن میں آ رہے ہیں، ابھی ہمیں ٹرین کے ٹکٹس نہیں مل رہے ہیں۔ ایسے کہتے کہتے نومبر سے جنوری ہو گئی اور 27 جنوری 2016 کو مجھے اسپیڈ پوسٹ کے تھرو طلاق آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب ایک چھوٹا سا ریئیکشن قاسمی صاحب، کیا کرنا چاہیے آفرین کو؟ دیکھیے ان کا جو میٹر ہے اور یہ جو پرتاڑنا کی بات کہہ رہے ہیں، یہ کنڈیمنیبل ہے، یہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے روک تھام کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کو روکا جانا چاہیے اور قانون ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں جس طرح سے خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور یہ ہر دھرم میں، صرف اسلام دھرم میں نہیں ہے، ہر جگہ ہے، عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی زیادہ کی جاتی ہیں، کیونکہ ایک عورت کمزور ہے سمجھی جاتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ زیادہ اس کو ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کے دھرم پر آپ انگلی مت اٹھائیے، دھرم نہیں کہہ رہا ہے یہ کچھ لوگ دھرم کا مس یوز کر رہے ہیں، یہ ہمارے انڈین لا میں بھی لوگ قانون کا مس یوز کر کے کروڑوں روپے کما لیتے ہیں، دیش کو لوٹ رہے ہیں، دیش کے خلاف بھی تو اسلام کے دھرم کا غلط استعمال کر کے طلاق دیا گیا ہے، غلط استعمال ہی تو کیا گیا ہے۔ میرا سوال ہے قاسمی صاحب، آپ بتائیں، ایسا یہ طلاق بدعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، آپ یہ بات کیوں نہیں کہتے نیشنل چینل پر؟ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے، اس کو کیوں پریکٹس میں لایا جا رہا ہے؟ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہے گھرنٹ کاریہ ہے۔ جی بے شک یہ طلاق بدع ہے اور یہ غلط طریقہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب طلاق ہوتی ہے تو زمین اور آسمان بھی ہل جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے، اللہ نے جو فرمایا ہے ہم اس پر کیوں نہیں چلتے؟ ہم یہ غلط طریقہ ہوا ہے، اگر کوئی لیکن کسی نے اسپیڈ پوسٹ سے اب طلاق دی ہے۔ آپ سورہ بقرہ کی ترجمہ کر کے بتائیے، اس میں طلاق کا صحیح طریقہ ہے؟ میں نے وہ طلاق کا ترجمہ کر کے بتائیے، آپ تک بتایا جا چکا ہے، طلاق کا طریقہ وہ پورا بتایا جا چکا ہے کہ میاں بیوی میں جب نا اتفاقی ہو تو، اور جب ان دونوں میں سلح کی کوئی کوشش نہیں ہے تو دونوں کے کیسے پتا ہوگی جب ایک طریقے سے ایک مطلب ایک طرفہ طلاق مل جاتا ہے تو کیسے نا اتفاقی ہوگی؟ مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے طلاق چاہیے، میرے پریوار والوں کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ ہاں دیکھیے میرے پریوار والوں کے ساتھ بات کری تھی، ساماجک بات کری تھی، پاریوارک بات کری تھی کہ مجھے طلاق چاہیے یا نہیں۔ ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے آفرین بہن، بیٹا آفرین، ہم انہیں سپورٹ نہیں کر رہے۔ سن لیجیے مولانا صاحب کی بات۔ آپ یہ بتائیں اگر طلاق ہو گئی ہے تو اب آفرین ایسی کون سی مسلم سنستھا یا شریعت سنستھا کوئی بنی ہوئی ہے جہاں جائے اور انصاف کی مانگ کرے؟ ہار کے ہم کو سپریم کورٹ میں جانا پڑا ہے اس میٹر کو لے جانے کے لیے۔ ہمیں بتا دیجیے، پرسنل لا بورڈ کی دارالقضا بنی ہوئی ہے، ایک ادارہ ہے جہاں پہ ہم انصاف کرتے ہیں آپ جیسی عورتوں کے ساتھ، آپ کو کہا جانا چاہیے۔ لیکن دارالقضا تو پرسنل لا بورڈ کا ہی حوالہ، پرسنل لا کا ہی حوالہ دیا جائے گا۔ قرآن شریف میں کہ اسپیڈ پوسٹ کے تھرو طلاق ہو جاتا ہے، مجھے بتائیے کہاں لکھا ہے قرآن شریف میں؟ اچھا میں عابد صاحب سے پوچھتا ہوں، آپ کا سوال آفرین غلط ہے مولانا صاحب، لیکن جب انہوں نے استعمال کیا ہے، کوئی کسی کے گولی مار دے، طریقہ غلط ہے، لیکن گولی لگ کر اس کی جان تو جاتی ہے نا، یعنی آفرین کی جان گئی، ہم تو کہہ رہے نا وہ غلط ہوا اس کی جان۔ لیکن مولانا صاحب جو گولی مارتا ہے اسے پھانسی ہوتی ہے، مولانا صاحب جو گولی مارتا ہے اسے پھانسی ہوتی ہے۔ اس کے لیے اسلامک لا نہیں ہے یہاں پر، اسلامک لا نہیں ہے، ورنہ ایسے لوگوں کے لیے بابا تو بنا لیجیے، تو بنائیے نا، پرسنل لا میں کیوں نہیں امینڈمنٹ کرتے ہیں؟ گولی مارنے والے کو پرسنل لا میں کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ یہی کہہ رہا ہوں، پرسنل لا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلامک لا تھوڑی ہے یہاں پر، ہاں
اس لیے ہم اسلام کے خلاف نہیں ہیں. پنشمنٹ کا پراودھان بھی ہوتا اگر اسلامک لا ہوتا تو. اچھا اس قانون میں بدلاؤ کی مانگ کر رہے ہیں. ایک منٹ مولانا صاحب ایک منٹ جائیے. عابد صاحب میرے کو شمینہ جی کو بلانا ہے لیکن عابد صاحب جیسی سعودی عرب جیسی کنٹریز میں بین ہو چکا ہے تو انڈیا میں کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے آفرین سنیے انڈیا تو مکس ڈیموکریسی آپ ہی کے حق کی بات ہو رہی ہے. ٹرپل طلاق بین ہو چکا ہے. ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی حالت. آفرین آپ سنیے آپ ہی کے حق کی بات ہو رہی ہے. عابد صاحب مولانا صاحب لگاتار کہہ رہے ہیں کہ طریقہ غلط تھا, طلاق دینے کا طریقہ غلط تھا, تو پھر اس کا مطلب آفرین کا طلاق نہیں ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہو گیا. نہیں عابد صاحب سے پوچھ لیتے. عابد صاحب طلاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ طلاق تو دیکھیے صاحب ہو گیا ہے, حالانکہ یہ بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہے. یہ بہت ہی میری بہن طلاق ہو گیا. مجھے کہہ تو لینے دیجیے, اس کے بعد سوال انہوں نے کہا ہے مولانا نے کہ طلاق نہیں, 1,00,000 بار بھی کہتا تو طلاق نہیں ہوتا. دیکھیے یا تو آپ پہلے اپنی بات کہہ لیجیے یا سن لیجیے. عورتوں کے لیے سب کچھ کہیں گے کہ عورتیں کیوں نہیں مانتی ہیں اسلام کے بھائی, خلاف جا آپ رہی اس ہیں. وقت اس آدمی وکٹم کو آپ ہیں, کچھ بھی نہیں آپ کہیں گے. تکلیف میں اس لیے ہیں, ایسا آپ کے میڈیا جذبات کام اس کر رہا ہے. وقت بھڑکے ہوئے ہیں, آپ کا درد ہم محسوس کر سکتے ہیں. ہم بھی اولاد والے ہیں, ہم بھی بہن بیٹیوں والے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن شریعت اپنی جگہ. جی راستہ نکالنے کی کوشش میں کر رہا ہوں. رکیے سن لیجیے عابد صاحب کو سن لیجیے. ان کو بین کرنے کی ساتھ دیں آپ. میں مسلم پرسنل لا ووٹ کے اگینسٹ نہیں ہے مولانا صاحب, شریعت کے خلاف میں شریعت کے خلاف ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں, میں نے ہر چینل پہ کہا ہے کہ میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز اس میں تھوڑا امینڈمنٹس لائیے, ٹرپل طلاق پہ بین کریے. آج ایسا ہوا ہے, میں نے آواز اٹھائی ہے, سائرہ بانو نے آواز اٹھائی ہے. کتنی عورتیں ہیں, کتنی لڑکیاں جو آواز نہیں اٹھا پاتی, ان کی آواز دب جاتی ہے. کس کی ماں بہنوں کے ساتھ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اب سن لیجیے, جواب سن لیجیے. عابد صاحب بولیے. دیکھیے ایسا ہے کہ یہ تکلیف دہ صورتحال ہے, بہت ہی زیادہ تکلیف دہ. ہم اس درد کو محسوس کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتے. اس لیے بالکل کر سکتے ہیں, اس لیے کہ میرے بھی بیٹیاں ہیں, میری بھی بہن ہیں, میں بھی ایک ماں کا بیٹا ہوں, آگے میری بھی بیٹیاں ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے. عابد صاحب اگر یہ جائز نہیں ہے, اگر یہ اتنا تکلیف دہ ہے, تو اس کے خلاف آواز اٹھانا کیسے ناجائز ہو گیا؟ آواز اٹھانا ناجائز نہیں, کون یہ کہہ رہا ہے؟ بہن مجھے آپ کہنے تو دیں, جبھی تو میں کہوں نا کچھ. اب اگر آپ سننے کو تیار ہوں تو میں آگے کہوں. آپ نے ایک بات یہ پوچھی کہ صاحب یہ کہاں جائز ہے, تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی غصے میں کہے یا مذاق میں کہے وہ واقع ہو جاتی ہیں. طلاق یا نکاح, یہ دونوں ان میں سے شامل ہیں. آپ اگر غصے میں بھی طلاق دیں گے طلاق واقع ہو جائے گی, آپ لکھ کر بھی طلاق بھیجیں گے طلاق واقع ہو جائے گی, آپ مذاق میں بھی میاں بیوی کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ صاحب میں نے طلاق دے, طلاق واقع ہو جائے گی. دیکھیے کیا ہے, اس کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ زہر کی 3 پوڑیاں ہیں جو اس لیے ڈاکٹر نے آپ کے ہاتھ میں دیے کہ خدا نہ خواستہ کسی وقت زندگی آپ کے اوپر ایسا بوجھ بن جائے کہ بالکل آپ نہ جی سکیں, اس وقت اس میں سے ایک اتنی ڈوز استعمال کیجئے گا. ہم نے اپنی غلطی سے وہ تینوں ڈوز ایک ساتھ استعمال کر لی تو غلط تو کیا, لیکن اس غلطی کا دلیل آپ نے وہ زہر تو عابد صاحب دلیل آپ نے غلط دی, ڈاکٹر کبھی زہر نہیں دیتا. آپ نے کہا ڈاکٹر نے زہر کی پوڑیاں دی. اچھا ٹھیک ہے, لیکن پھر نہیں دواؤں میں زہر استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کی ڈوز ایک مقرر ہوتی ہے. اگر آپ اس کی زیادہ لے لیں گے غلط لے لیں گے. اس لڑکی کو زہر نہیں کھانا پڑتا, اس کے گھر والوں کو کھانا نہیں پڑتا وہ زہر. میری بہن یہ بتائیے مولانا صاحب, میری بہن میری بات تو سن لیجیے نا پوری, مجھے کہنے دیجیے, میں نے آپ کی بات سن لی نا پوری. دیکھیے آپ اس وقت درد میں ہیں, آپ غصے میں بھی ہیں, چونکہ آپ کے ساتھ ان کا درد اور غصہ جائز ہے. عابد صاحب ان کا درد اور غصہ جائز ہے. قاسمی صاحب اپنی بات کہہ لیجیے, پھر میں شمینہ شفیق کے پاس جاتا ہوں. لیکن شریعت کو اس کی وجہ سے تو نہیں بدلا جا سکتا. ٹھیک ہے, آپ ناجائز بتا رہے ہیں, آپ غلط طریقہ بتا رہے ہیں, پھر بھی نہیں بدلیں گے. مولانا صاحب بولیے. اللہ کے حکم کو کوئی نہیں بدل سکتا. لیکن آپ شریعت کو نہیں بدلنا چاہتے. آپ کو چاہیے تھا آپ دارالقضا میں جاتی اسی وقت, اور دارالقضا میں کاؤنسلنگ کمیٹی ہوتی ہے, میں اس کا ذمہ دار رہ چکا ہوں. 1 منٹ مولانا, دارالقضا پرسنل لا بورڈ کے جے پور میں بھی ہیں, دلی میں بھی ہیں, ان میں یہ ہوتا ہے اگر اختلاف آپ نے کہا فوراً وقت پر وہاں درخواست دیتی, وہاں سے کاؤنسلنگ کمیٹی جاتی, دونوں طرف سے کاؤنسلنگ. مولانا صاحب قاسمی صاحب, ٹھیک ہے قاسمی صاحب, انوراگ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں, نسیم اختر جی کی سن لیتے ہیں, آفرین کی بات سن لیتے ہیں. دیکھیے ایک بات سن لیجیے قاسمی صاحب, آفرین کی بات سن لیجیے, پھر اپنی بات کہہ لیجیے گا. بولیے آفرین. دارالقضا
वालों की किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। बोलिए आफरीन, बोलिए। इंदौर के कारी साहब जा चुके हैं उनके घर पे, उनकी मदर से बात करने, वो किसी की बात करने को सुनने को तैयार नहीं है। जब तलाक नहीं हुआ था उससे पहले गए थे कि क्यों लड़की को घर पे, और उन्होंने रुजू करने का तरीका बताया था कि आप रुजू करिए, और उसने सख्ती से मना कर दिया कि रुजू के लिए तैयार नहीं। समाजी दबाव कासमी साहब अल्लाह और रसूल के हवाले और वास्ते साहब आपको पूरा मौका दिया मैंने। कासमी साहब बोलिए। देखिए, आफरीन और इनके साथ जो बैठी हुई हैं, आपके जो दर्द है, और ये आप हमारी बहन बेटी हैं, हमें बहुत दर्द है। मैं इस बात को आज नेशनल चैनल पर ये बात कहता हूं कि आप जो कह रही हैं, इसके इलाज ये है कि मुस्लिम लॉ बोर्ड और मुस्लिम उलामा बैठ करके आपस में मिलकर के इसका हल तलाश करें। लेकिन हुकूमत के दरवाजे पर जाने के लिए, मैं हुकूमत के दरवाजे पर जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाने के लिए उनके मुदाखलत करने के हक में मैं नहीं हूं। मैं इस हक में जरूर हूं। मतलब आप पर्सनल लॉ को देश के संविधान से ऊपर मानते हैं कासमी साहब, आप पर्सनल लॉ को देश के संविधान से ऊपर मानते हैं। यहीं से मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मैं शमीना शफीक साहिबा के पास भी जाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी। पर्सनल लॉ मर्दों की मनमानी के लिए है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आफरीन का केस हमारे साथ है, हम सब जान चुके हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ। शमीना शफीक, मैं आपका रुख कर रहा हूं। अब यहां पर जो अब्दुल रहमान आबिद साहब जनरल सेक्रेटरी इंडियन मुस्लिम राब्ता काउंसिल के, उनका कहना है कि किसी भी हालत में, चाहे गुस्से में चाहे मजाक में, दिया गया तलाक माना जाएगा। वो अगर लिख के भी दे दिया जाए तो तलाक माना जाएगा। मौलाना मसूद उल हसन कासमी साहब है, जो कि ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनको आफरीन से ये दिक्कत है कि कुछ भी हो जाता, उन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। आप मुझे बताएं कि आप इस पर क्या सोचती हैं। ये तो मानते हैं कि ये तरीका गलत था, इनको तकलीफ भी हो रही है आफरीन के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये भी मानने को तैयार नहीं है कि इस तलाक को खारिज किया जाना चाहिए। कहते हैं भाई तलाक तो हो गया, जहर तो आफरीन खा चुकी है। देखिए, मैं 2-3 बातें जो यहाँ कहना चाहती हूँ, और मैं उम्मीद करूंगी कि सब बहुत सुकून के साथ सुने और इस बात का जवाब दें। पहली बात तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसमें औरतों की गिनती इतनी कम क्यों है, औरतों की नुमाइंदगी इतनी कम क्यों है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि औरतों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर छोड़ दिया गया है, जबकि इस्लाम ऐसे ही हरगिज इजाजत नहीं देता। अभी मौलाना साहब ने कुछ देर पहले खुद कहा था कि निकाह के वक्त अगर औरत मना कर दे तो निकाह नहीं होगा, भले कितनी भी वहां पर इंतजामात हो। जिस वक्त उससे पूछा जाता है तो अल्लाह का ये निजाम है कि अगर औरत की शादी हो रही है तो उसको पूरा हक है आखिरी वक्त तक मना करने का। और इसी तरीके से तलाक ऐसा जो अव्वल तरीका है वो ये है कि जिस वक्त तलाक की सूरत आए, नौबत आए, उस वक्त औरत की तरफ के भी 2 लोग बैठे, मर्द की तरफ के भी 2 लोग बैठे और बैठकर सुलहनामा कराने की कोशिश करें। नहीं होता तो तलाक दे, इद्दत का पीरियड जाने दे और उसके बाद दोबारा तलाक दे और औरत फारिग हो जाती है शौहर से। मगर ये बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं साहब गलत तो है मगर होता रहेगा, तो आपने मर्दों को इजी ऑप्शन दे दिया। होता नहीं, आपने कहा कि नहीं साहब गलत है मगर करते रहो, हम कहते रहेंगे हाँ ये नहीं कह रहे करते रहो, मगर सही है, गलत है। ये बड़ा अच्छा पॉलिटिकल तरीका है इन लोगों का। अब मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, कुछ इस्लामिक कंट्रीज ने ट्रिपल तलाक को बैन किया है, तो क्या वो शरीयत फॉलो नहीं करते? क्या वो गैर इस्लामिक काम कर रहे हैं? और अगर वो कर रहे हैं तो मुझे बताएं किस किताब में लिखा है कि गैर इस्लामी काम कर रहे हैं। दूसरी बात, पर्सनल लॉ बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मर्दों की नुमाइंदगी ज्यादा होगी और औरतों की नुमाइंदगी कम होगी। ये कौन सी किताब में लिखा है मुझे बताएं। और ये कौन सी किताब में लिखा है कि जो औरत के हक के कानून होंगे, कवानीन होंगे, वो भी मर्द बनाएंगे। कासमी साहब सपोर्ट में तो उतरे, 4 औरतें 5 औरतें, कासमी साहब बहन आपके दोनों सवाल आ और हम गए, उनके किस्मत का फैसला। दोनों सवाल आपके आ गए, मैं बहुत मुख्तसर जवाब दोनों के दिए देता हूँ। समझी रणनीति है इन लोगों की। पर्सनल लॉ बोर्ड में ठीक है, मानते हैं कि तादाद कुछ कम है औरतों की और होनी चाहिए, ये बात आपकी तस्लीम। सब कुछ आप मानते हैं और कुछ नहीं मानते। आबिद साहब सब कुछ मानते हैं और कुछ नहीं मानते। ये कि आप कह रही हैं कि बहुत से मुल्कों में 3 तलाक को एक माना जाता है। मेरी बहन, इस्लाम के फिक़ह में बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि उनमें अइम्मा मुझे बताएं जिन कंट्रीज ने इख्तिलाफात हैं और इस मसले पर भी
भी इख्तलाफ है। आप अगर इस मामले पर किसी इख्तलाफी राय से फायदा उठाना चाहते हैं और आप ये समझते हैं आप पहले मेरी पूरी बात करना चाहते हैं जो एक मामला है, तो आप उससे आबिद साहब समय मेरे पास कर मौलाना साहब बोलिए। लगाती तो तुम्हारी सुनवाई होती। ठीक है, शमीना जी मौलाना साहब का जवाब सुन लीजिए। मर्दों की जबान बोलते हैं। शमीना जी कहते हैं कि मैं आपकी इस बात से, ठीक है, मगर अगर मर्द तलाक देगा तो तलाक हो जाएगी। तो जब औरत को आप पर्सनल आप उसका हुकूक नहीं दे रहे हैं तो औरत तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि नहीं जाएगी? ठीक, शमीना जी मौलाना साहब बोलिए, आप बोलिए। शमीना जी शरईया तौर पे हम लोग भी चाह रहे हैं कि शरई तौर पे हमारे मसलों का शमीना जी आप लोग राजी नहीं है सुनने के। मौलाना जी अब सुन तो लीजिए ना। हम आपका रिकंसिलिएशन करवाएंगे। ठीक है, आपकी बात सुनिए, समय कम है, जवाब सुन लीजिए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है शमीना जी कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में मुस्लिम खवातीन को होना चाहिए, और वो जो सियासत करने वाले हैं, कुछ लीडर बैठे हुए हैं राजनीति, उनको हटाया जाना चाहिए। दूसरी बात ये, आप बाकी सब बातों ठीक है मौलाना साहब, आप मान रहे हैं आपके साथ हूँ कि शमीना शफीक जो कह रही है वो सही कह रहे हैं। सुनिए मेरी बात, बैठ करके मेरी बात सुनिए, निकालना चाहिए। मेरी बात सुनिए। मैं इस बात को हल नहीं ठीक है, ट्रिपल तलाक पर आप कह रहे हैं कि वो महिलाएं आफरीन जो कह रही हैं, शमीना जो कह रही हैं, नसीम जो कह रही हैं, वो सब सही कह रही हैं। उनके पति ने उनके साथ जो किया वो गलत किया, तरीका गलत था, सब कुछ आप मान रहे हैं, लेकिन आपके पास हल कोई नहीं है। आफरीन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वहां से आपको न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में तो मुझे आपको न्याय मिलने की उम्मीद कम लग रही है। ये लोग यहाँ इतने गणमान्य बैठे हुए हैं, जानकार बैठे हुए हैं, मान तो रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ, लेकिन कोई सूरत हाल नहीं बता रहे कि आपका परिवार फिर से एक हो जाए। चलिए, अरे कोई दुकान खोल के थोड़े ही बैठे हम लोग शरीयत के साथ, जो आप सस्ता टिकाऊ मजबूत उपाय बताएंगे। खैर बहरहाल मेरा समय खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आफरीन को न्याय मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे बड़ी बहस में आज शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।